اجنبی مہربان۔ مصنف نے اپنا سر جھٹکا اور خود کو ہوش کی دنیا میں رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود نیند کی دیوی اسے اپنی شفقت بھری گود میں لے چکی تھی اور قلم اس سے چھوٹ کر میز پر جا گرا تھا، جس پر تازہ مسودے کے پیپر پڑے تھے، اور وہ کرسی سے ہی سر ٹکائے خراٹے لینے لگا تھا۔ نیند کو اس بات سے ہرگز غرض نہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ نیند تو ہمیشہ زوروں کی آتی ہے، اور زور آور اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اس نے بھی وہی کیا۔ اب گرد و پیش سے بے خبر ہو کر سو چکا تھا۔ وہ ایک مصنف تھا، بہت کامیاب نہیں، بس اوسط درجے کا۔ گزر بسر کے لیے کہانیاں لکھتا اور جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی اس سے اپنا پیٹ پالتا۔ اپنا اس لیے کہ کسی اور کا پیٹ پالنا اس کے ذمے نہ تھا۔ وہ تنہا ہی تھا۔ تنہا سے یہ مراد نہیں کہ آسمان سے گرا تھا، بلکہ وہ بھی کسی والدین کی آنکھوں کا تارا تھا، اور وہ بھی اکلوتا۔ اب جب کہ اس کے والدین عدم آباد سدھار چکے تھے تو وہ دنیا میں تنہا ہی تھا۔ شادی اگرچہ اس نے کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ بیوی 2 سال بعد ہی طلاق لے کر میکے جا بیٹھی تھی، لیکن وہ 2 سالوں میں اسے ایسا سبق سکھا گئی تھی کہ دوسری شادی تو دور کی بات، وہ کسی عورت پر نظر التفات بھی ڈالنا پسند نہ کرتا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کوئی اسے گھومنے سے نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت کے پہیے نے گھومتے گھومتے اسے زندگی کے 46ویں سال پر لا پہنچایا تھا، اور اب تو شادی کا سوچنا بھی درکنار تھا، کیونکہ تنہا رہنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جوان نہ رکھ سکا تھا، اور جتنا تھا اس سے 10 سال زیادہ ہی دکھائی دیتا تھا۔ لیکن اسے ان چیزوں سے غرض نہیں تھی۔ وہ تو بس ان تعریفوں پر ہی اندر سے جوان ہو اٹھتا تھا جو کبھی کبھار خطوں کی محفل میں قارئین اس کی کر دیتے تھے۔ وہ کسی شاہکار کا خالق بننا چاہتا تھا جو اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچاتے۔ وہ سارا دن گھر میں بیٹھا چائے پیتا اور سگریٹیں پھونکتا ہوا نئے سے نئے پلان ترتیب دینے میں مشغول رہتا۔ کہانی لکھنا اس کا مشغلہ تھا۔ آج سے کئی سال پہلے جب وہ اپنی باپ کی کمائی پر گزرا کرتا تھا، لیکن اب کہانی لکھنا اس کی مجبوری بن چکا تھا، کیونکہ آمدنی کا ذریعہ تو کوئی نہ کوئی چاہیے تھا۔ سو وہ سارا دن گھر بیٹھا صفحے سیاہ کرتا رہتا، جن کے جواب میں رسالے کا ایڈیٹر اسے ہفتے 2 ہفتے کا خرچ بطور عنایت دے دیتا، اور وہ اتنے میں ہی خوش رہتا۔ وہ ایسے لوگوں میں شامل تھا جو ترقی کے زیادہ خواہش مند نہیں ہوتے۔ پوچھا کسی نے، میاں جی کیسے ہو؟ گزر بسر کیسی ہے؟ بولے ٹھیک ہوں، اور ویسا ہی ہوں جیسے اس نے رکھا ہے، اور یہ کبھی نہ سوچا کہ خود بھی اپنے آپ کو بہتر رکھا جا سکتا ہے۔ گھڑی مسلسل چیخ رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ اسے ٹائم فکس الارم پر لگایا گیا تھا، اور لگانے والا خود گھوڑے بیچ کر سو چکا تھا، اور وہ اپنے پیسے حلال کرنے کے لیے مسلسل چیخ رہی تھی۔ 2-3-5 منٹ پورے ہونے پر مصنف کے جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، اور وہ کسل مندی سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ساری رات کرسی سے ٹیک لگا کر سونے کی وجہ سے کمر تختہ بن چکی تھی، اور مسلسل ایک ہی زاویے میں رہنے کی وجہ سے ٹانگیں اکڑ بھی چکی تھیں۔ اس نے بمشکل تمام گھڑی کا بٹن آف کیا اور کسی ٹوٹے ہوئے شہتیر کی طرح چارپائی پر گر گیا، اور اپنی خمار آلود آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لے کر پھر سے آنکھیں موند کے لیٹ گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ کوئی آئے اور اس سے کہے، اٹھیے جی، ناشتہ تیار ہے، اب اٹھ بھی جائیے، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لیجئے، میں بس ناشتہ لگا رہی ہوں۔ شاید کل رات کی کہانی کے ہیرو کی محبوبہ کا سحر تھا، اور اسے اپنی شادی کے بعد کے حالات یاد آتے تو وہ سر جھٹکتا ہوا استغفار پڑھ کر اٹھ کھڑا ہوا، سیدھا کچن نما کمرے میں چائے بنانے چلا گیا کہ منہ دھونا اس کے نزدیک ایسا ہی تھا جیسے میں کپڑے بدل کر جاؤں تو جاؤں کہاں، اور بال بناؤں تو کس کے لیے۔ اس لیے وہ کپڑوں اور بالوں سے بے نیازی اٹھتا تھا۔ گھر میں کھچڑی پکے نہ پکے، اس کے بالوں میں کھچڑی ضرور پک چکی تھی، اور اسے عمر رسیدہ ثابت کرنے میں پیش تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے بعد جب مصنف ضروری حاجات اور ناشتے سے فارغ ہو کر ایک دفعہ پھر اپنی کرسی سنبھالنے والا تھا
کہ باہر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ کون ہے بھائی؟ اس نے دور سے ہانک لگائی۔ میں ہوں صاحب، ڈاکیا، آپ کا خط آیا ہے۔ اس نے کنڈی گرا دی اور دروازے کے دونوں پٹ کھول کر ڈاکیا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لے جی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے لفافہ اسے دیا۔ کیا منی آرڈر ہے؟ اس نے مہم سی امید سے پوچھا۔ نہیں صاحب، کہا تو ہے کہ خط ہے، ڈاکیا نے مصروف انداز میں کہا، اور یہ جا وہ چا ہوا۔ وہ دروازے میں کھڑا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور مایوسی سے سر ہلاتا ہوا اندر آ بیٹھا۔ گھر کا معمولی سودا سلف بھی اختتام پذیر تھا اور اس کی جیب بھی خالی ہونے کو تھی۔ اس نے بے دلی سے لفافہ چاک کیا۔ آداب۔ ہر دل مصنف صاحب، سلام مسنون۔ میں آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ آپ ہر وقت گھر میں کیوں گھسے رہتے ہیں؟ کبھی گھر سے باہر نکل کر تو دیکھیں، شاید کوئی کہانی آپ کو مل جائے جو آپ کو تھوڑی بہت شہرت عطا کر دے۔ ویسے بھی حقیقی کہانیوں نے مصنفوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ فقط آپ کا منتظر اداس نگر کا خاموش پنچھی۔ لفافے سے نکلنے والا کاغذ اسے حیران کر گیا۔ یہ کون اس کا چاہنے والا ہے؟ آج سے پہلے اسے کسی بھی قاری کی طرف سے کوئی ایسا خط موصول نہیں ہوا تھا جو اسے گھر سے نکلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سطور پر نظر ڈالی، لیکن اس اجنبی چاہنے والے کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا کہ اس نے کہاں سے اسے خط لکھا ہے۔ خط پر کوئی مہر بھی نہ تھی، یعنی اسی شہر سے خط آیا تھا اور کسی قریبی ڈاک خانے سے۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے ایک دفعہ پھر خط کی سطور پر نظر ڈالی، لیکن کوئی بامعنی جملہ ملنے نہ پایا۔ سادہ سے لفظوں میں اسے گھر سے باہر نکلنے کی ترغیب دی گئی تھی، جیسے پرندے گھونسلوں سے اڑ کر رزق تلاش کرنے جاتے ہیں۔ گویا اسے بھی گھر سے نکل کر کہانی تلاش کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اسے تو اپنے خرچے کی فکر تھی، اس لیے وہ ذہن میں کچھ باتیں رکھتے ہوئے اور کچھ نکالتے ہوئے دوبارہ سے کہانی لکھنے بیٹھ گیا، جس سے اسے کچھ پیسے ملنے کی امید تھی۔ پھر کہانی مکمل کرتے کرتے اسے 3 دن لگ گئے۔ وہ ویسے بھی کن ذہن تھا، لیکن ایک لائن کو 5 منٹ تک سوچ کر اسے لفظوں سے مزین کر دیتا کہ پڑھنے والا بسا اوقات تو اش کر اٹھتا۔ پھر پیسے آنے میں مزید 3 دن لگ گئے۔ اب جب کہ وہ فارغ البال ہو چکا تھا تو ایک دفعہ پھر اس کا ذہن اس خط کی طرف چلا گیا۔ ایسا بھی کر کے دیکھتے ہیں، اس نے کہا، اور اپنی کھٹارا بائک کو درست حالت میں لانے کی کوشش کرنے لگا کہ صبح اس نے سفر کا ارادہ باندھا تھا۔ رات کو وہ جلد سو گیا۔ موسم ابر آلود تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہا، لگتا ہے رات کو بارش ہوگی۔ لیکن بارش رات کو نہ ہوئی، بلکہ جب وہ اٹھ کر ناشتے سے فارغ ہو کر جانے کے لیے بالکل تیار تھا، بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑنا۔ اس نے اپنی حالت پر فقرہ کسا اور واپس کمرے میں آ بیٹھا۔ موسلادھار بارش 2-3 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد رم جھم جھڑیوں میں بدل گئی۔ کبھی رک جاتی اور کبھی پھر شروع ہو جاتی۔ مصنف پریشانی سے باہر کی طرف دیکھتا کہ آج اس نے مہینے بعد باہر نکلنے کا سوچ ہی لیا تھا تو قدرت کو منظور نہ ہوا۔ سارا دن بادل کسی انجانے دکھ پر آنسو بہاتے رہے اور شام ڈھلے تھک ہار کر ہواؤں میں اڑ گئے۔ موسم صاف ہو چکا تھا۔ گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ باہر خوبصورت ہوا چلنے لگی۔ اب کہاں جاؤں؟ مصنف نے سر کھجاتے ہوئے سوچا اور برآمدے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک پرکیف ہوا نے اسے ایسا مسحور کیا کہ وہ سوچنے لگا، کہاں جاؤں؟ بائک پر جا بیٹھا اور اپنے گھر کے اکلوتے دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس موسم میں، یا نہ جانے اس خط میں، کہ وہ سوچنا نہ چاہتا تھا کہ اس ڈھلتی شام میں وہ گھر سے کیوں نکل آیا۔ وہ دھیرے دھیرے بائک چلانے لگا۔ ایک عرصے بعد اسے بائک پر بیٹھ کر ایسے سہانے موسم کی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے عجیب سا لطف آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گنگنانے لگا اور اپنی جوانی کے دنوں کے تصور میں کھو گیا، جب وہ اپنی نئی نویلی بائک کو محبوبہ کی طرح چاہتا تھا اور ایسے ہی اس کا دیوانہ تھا جیسے آج کل لوگ ایشوریا رائے کے دیوانے ہوتے ہیں۔ وہ سڑک پر آنے کے بجائے گلیوں میں سے بائک لے کر گزرنے لگا۔ اسے اچھا لگا۔ گھروں سے آتی ہوئی آوازیں، بچوں کی چہل پہل، خوشنما خوشبوئیں۔
اس کے دل میں ایک خواہش جاگی، لیکن اس نے اسے دبا لیا، کیونکہ وہ ایسے حسین موسم کو اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بائک چل رہی تھی۔ وہ گنجان علاقے سے گزر کر خاصے ویران سے علاقے میں چلا آیا تھا۔ آہستہ آہستہ آبادی کم ہو رہی تھی، لیکن وہ ہے نا، جذبات جنوں ہو تو ہمت نہ ہار، وہ چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی بائک کو ایک جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ مصنف نے چونک کر نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ اجنبی جگہ تھی، کہیں دور تک مکان نظر نہ آ رہا تھا۔ اندھیرا ہر سو مسلط ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے خیالات کی روشنی میں چلا جا رہا تھا۔ اب حقیقت کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا اٹھا۔ آس پاس بندہ نہ بشر، تھوڑی سی بھی آبادی کہیں دور دور تک نہ تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک اور وہ تنہا، اور اس کی تھکی ہوئی بائک جو حقیقتاً بہت زیادہ تھک چکی تھی اور اب آرام کی غرض سے شاید رک گئی تھی۔ مصنف اس کی عادت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ 3 گھنٹے تک وہ فریش ہوگی۔ رات کے 8 تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ اس نے پریشانی سے آس پاس دیکھا اور بے چین دل کے ساتھ بائک سے اتر کر اپنے اس نو یافتہ چاہنے والے کو کوسنے لگا، جس کی بدولت وہ یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اسے اپنی عقل پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کسی نے اسے بے وقوف بنایا اور وہ بن گیا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، اس نے سوچتی ہوئی نگاہ ادھر ادھر ڈال کر سگریٹ سلگا لی۔ ابھی بیٹھے ہوئے اسے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ سامنے سے کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ مصنف نے اپنی آنکھوں کو آنے والے پر ٹکا دیا۔ آنے والا دھیمی رفتار سے چل رہا تھا۔ ابھی اس کا سراپا واضح ہوا تھا، عکس نہیں، وہ کوئی مرد تھا۔ اندھیرے نے اس کی شکل ابھی تک چھپا رکھی تھی۔ مصنف کے دل نے غیر ارادی طور پر تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ آنے والے کی قدموں کی چاپ ہرگز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا پہ چلتا ہوا آ رہا ہے یا الٹا چل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے مصنف کے سانسوں نے ٹھنڈا پسینہ اگلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی بہت شوق ہوا اب بھی چل رہی تھی، لیکن اجنبی جگہ اور آنے والے کا پرسرار وجود جو چلنے کے باوجود ابھی تک یہاں نہ پہنچ سکا تھا، بلکہ ہر دفعہ دیکھنے پر مصنف کو وہ اپنی جگہ سے صرف 1 انچ ہٹا ہوا لگتا۔ گھپ سیاہ اندھیرے میں وہ بغیر چاپ کے قدموں والا کسی سیاہ دیو کی طرح لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرے نے مصنف کو اتنی مہلت دی کہ وہ اس کے کپڑوں کا رنگ جاننے لگا۔ چونکہ اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور ہر طرف سے سیاہی نظر آ رہی تھی، لیکن سامنے سے آنے والے کے کپڑوں کے رنگ میں ذرا ذرا اندھیرے سے لڑنے کی مزاحمت تھی، اور مصنف کو کچھ یاد آ رہا تھا، جیسے برائی کے آگے نیکی اور اندھیرے کے آگے روشنی۔ اس کے ذہن میں چمکا ہوا، یقیناً اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مصنف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آنے والا اس سے محض 10 قدم دور رہ گیا تھا، لیکن اس کے قدموں کی آواز بدستور غائب تھی۔ وہ کیوں اتنی احتیاط سے چل رہا ہے؟ اسے کس سے خطرہ ہے؟ یا وہ اپنی آمد سے کسی کو بے خبر رکھنا چاہتا ہے؟ مگر کون؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے سوائے میرے، اور میں بھی یہاں بغیر کسی منصوبے کے آ گیا ہوں۔ اگر میں اسے دیکھ رہا ہوں تو یقیناً وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہوگا، اس نے دھڑکتے دل سے سوچا۔ محض 10 قدم۔ مصنف نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ہیں؟ اسے جھٹکا لگا۔ وہ ابھی بھی اتنے ہی فاصلے پر تھا، مگر مسلسل چل رہا تھا۔ مصنف نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں کلبلاہٹ محسوس کی۔ خوف کی صورت میں ایک سرد لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر تھیں۔ وہ زبان دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا کہ کوئی آواز منہ سے نہ نکل جائے۔ وہ کھڑی بائک پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ اس طرح کی کیفیت میں بائک سے اتر کر نوارد کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ یوں راستے میں کھڑا تھا کہ سڑک کے بالکل وسط میں تھا۔ آنے والا اس سے نہ ٹکراتا تو یہ بالکل غیر ممکن تھا۔ مصنف نے دل میں سوچا، وہ ایک طرف کو ہو جاتا ہے، بائک کو ساتھ لے کر یقیناً اس سے آواز پیدا ہوگی اور وہ مجھے جان لے گا۔ مصنف نے محض سوچا تھا، وہ اس وقت اپنے بس کی بات محسوس نہ کر رہا تھا، اس لیے اس نے خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دی اور وہیں کھڑا رہا۔ کیوں نہ میں لائٹر جلا کر دیکھوں؟ مصنف کے خوفزدہ دماغ میں ایک اور خیال نے جنم لیا۔ اس نے لائٹر نکالنا ہی چاہا کہ ایک مہیب سرد سی آواز نے اسے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ خاموش قدموں والا عین اس کے سر پر کھڑا تھا۔ مصنف نے اپنی حالت غیر ہوتی ہوئی محسوس کی۔ وہ اس سے یہاں تنہا کھڑا ہونے کا مقصد پوچھ رہا تھا۔
مصنف نے دل میں سوچا شاید یہ کوئی سنتری ہے، لیکن اس کی عقل نے زور زور سے اس کی نفی کر دی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ پھر سے بولا۔ مصنف نے خود پر قابو پایا۔ میں یہاں اجنبی ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری بائک خراب ہو گئی ہے، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا۔ آنے والے نے ہمکارا بھرا۔ تو کیا تم نے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کی، مصنف نے جھوٹ بولا، کیونکہ وہ اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کی بائک لا علاج ہو چکی ہے۔ تو پھر تم ساری رات یوں ہی کھڑے رہو گے کیا؟ میرے ساتھ چلو، یہاں تھوڑے فاصلے پر میرا گھر ہے، اس نے آفر کی۔ مصنف نے اجنبی کو بغور دیکھا۔ اس کے اندھیرے سے مانوس آنکھیں یہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئیں کہ وہ ایک معقول شخص ہے۔ اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں، وہ 28 سے اوپر کا ہرگز نہیں۔ اس کی آواز بھی مصنف کو مناسب لگی، لیکن جو پہلی دفعہ بولنے پر ایسے لگی تھی جیسے غار کا دہانہ صدیوں بعد کھلے تو اس میں کثیف بھاری ہوا ایک عجیب سی آواز کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ مصنف نے چند ثانیے غور کیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جس شخصیت سے اس بری طرح خوفزدہ تھا، اب وہ شخصیت اس سے محو گفتگو تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بائک کم از کم 3-4 گھنٹے تک چلنے والی نہیں۔ اب یہاں اندھیرے میں کھڑا رہنا اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی، اور جب ایک شخص اسے ساتھ چلنے کی آفر کر رہا تھا تو وہ کیوں انکار کر رہا تھا؟ آپ کی پریشانی بجا ہے جناب، وہ معتب لہجے میں کہنے لگا، لیکن یقین جانیے میرے گھر میں گزری ہوئی رات آپ کی زندگی کی گزشتہ راتوں سے بہتر ہوگی اور آپ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ میں کوئی راگیر لٹیرا ہرگز نہیں، آپ مجھ پر یقین کیجئے۔ وہ اتنے اپنائیت بھرے لہجے میں بولا تو مصنف بغیر کوئی لفظ کہے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ مصنف اپنی بائک سنبھالے، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ خرامہ خرامہ ہوا بھیگی بھیگی سی تھی۔ دن بھر کی بارش اپنی آغوش میں ہوا کو لیے آہستہ آہستہ موسم کو خنکی بخش رہی تھی۔ مصنف نے عجیب سی تر و تازگی کا احساس محسوس کیا۔ اس نے واضح طور پر اپنے قدموں کی آواز محسوس کی اور اپنی بائک کے چلنے کی بھی، لیکن اجنبی اب دبے قدموں چل رہا تھا۔ مصنف نے اس کی طرف دیکھا، وہ اطمینان سے چل رہا تھا۔ اس کے کپڑوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ فضا میں ضرور تھی۔ مصنف نے اس ماحول میں عجیب سا سحر محسوس کیا۔ آپ کس پیشے سے منسلک ہیں جناب؟ وہ بولا۔ مصنف اپنے خیالات سے چونکا۔ میں ایک مصنف ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں۔ مصنف نے یہ کہتے ہوئے ایک عجیب سا فخر محسوس کیا۔ اس کی آواز میں خود بخود تفاخر اتر آیا تھا۔ کیا واقعی؟ اجنبی نے حیرت و خوشی سے ملی جلی کیفیت سے کہا۔ کیا آپ واقعی مصنف ہیں جناب؟ ایک دفعہ پھر کہہ دیجئے، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہے۔ کیا آپ واقعی کہانیاں لکھتے ہیں؟ گویا آپ وہی ہیں جن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا، جن کے لیے میں روز یہاں آتا تھا۔ ہاں، میں مصنف ہوں، لیکن اس میں اتنی حیرت والی کون سی بات ہے؟ اور آپ برسوں سے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ مصنف نے یک بارگی کئی سوالات کر دیے۔ ہیں؟ وہ چونکا۔ مصنف کو لگا کہ اسے اپنی بے قراری پر افسوس ہونے لگا ہے۔ بات یہ ہے جناب، اس نے کہنا چاہا۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے کوئی 4 پائے والی چھوٹی سی مخلوق نکل کر تیزی سے ان کے آگے سے گزر گئی۔ مصنف ہراساں ہو کر رک گیا اور چونک اٹھا۔ اس کے اچھلنے کی آواز کے تھوڑی دیر بعد ہلکی سی میاؤں کی آواز نے مصنف کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جس چیز سے خوفزدہ ہوا تھا وہ ایک بلی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں جناب؟ اجنبی نے حیرت سے پوچھا۔ حالانکہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ مصنف نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ کالی بلی ہی تھی، حالانکہ سارے گہرے کلر اندھیرے میں کالے ہی دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں جناب، وہ زور دے کر بولا، وہ کالی بلی ہی تھی۔ اور پھر میاؤں کی آواز، اس کی آواز پھر سے سرد ہو گئی تھی۔ مصنف نے ایک دفعہ پھر اپنے اندر بے چینی محسوس کی۔ اس کی آواز؟ مصنف کچھ سوچ نہ سکا۔ اس نے اپنے ذہن پر کوہر جمی ہوئی محسوس کی۔ کالی سیاہ رات، ویران سڑک اور اجنبی کا ساتھ۔ مصنف نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کئی تحریریں یاد کیں اور خوف سے جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ اب بالکل خاموش تھا، اور خاموشی ہمیشہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔
مصنف کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز مسلسل فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مصنف کی بائک بھی اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلا رہی تھی، اور فضا کی ہولناک خاموشی۔ مصنف کو دوبارہ اس سے یہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے کس کا اتنے برسوں سے انتظار تھا اور کیوں تھا۔ وہ خود ہی اندازے لگاتا رہا اور خود ہی جھٹلاتا رہا۔ لیجئے جناب، میرا گھر آ گیا۔ آخر اجنبی کی آواز نے فضا کا سکوت توڑا۔ مصنف نے چونک کر دیکھا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا مکان موجود تھا، اور اس سے تھوڑے فاصلے پر بھی کچھ گھر تھے جن کی روشنیاں گل ہو چکی تھیں، اور وہ اندھیرے میں عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ البتہ ایک دو گھروں میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، جس کی وجہ سے مصنف آس پاس کا حدود اربع دیکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ آئیے جناب، اس نے کہا اور گھر کی طرف بڑھا۔ مصنف بھی اس کے پیچھے سڑک سے اتر کر چلا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ مصنف کو اس کی بے فکری پہ بڑی حیرت ہوئی۔ جو گھر کھلا چھوڑ کر نہ جانے کس کی تلاش میں نکل پڑا تھا اور اس کی مدد کا پیش خیمہ بنا تھا۔ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مصنف نے دہشت محسوس کی۔ کیا گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہے؟ مصنف اپنے لہجے کی ناپسندیدگی چھپا نہ سکا۔ ہاں، روشنی ہی روشنی ہے جناب۔ آپ آ گئے ہیں تو ہر طرف روشنی ہی ہے، وہ بشاش لہجے میں کہنے لگا۔ مصنف نے کوئی شے گھسنے کی آواز محسوس کی۔ اس کا دل دھڑکا کہ اجنبی کے قدموں کی بھی آواز نہ آتی تھی کہ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس طرف کیا ہے۔ لیکن اس نے اپنے کانوں اور آنکھوں کی مدد سے یہ اندازہ قائم کیا کہ سامنے کوئی کمرہ ہے اور اس میں کسی شے کے گھسنے کی آواز آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی۔ مصنف نے اپنے ہاتھ پاؤں سرد ہوتے محسوس کیے۔ موت اسے اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ابھی وہ کوئی بھاری بھرکم چیز اٹھائے گا، مصنف نے سوچا۔ لیجئے جناب، تشریف رکھیے۔ اجنبی کی آواز نے مصنف کے خیالات کو فنا کیا۔ مصنف چونکا۔ اس نے پیچھے ہاتھ گھمایا۔ وہ کرسی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی اور وہ کرسی پر ٹھہسا گیا۔ ویسے بھی بہت تھک گیا تھا، کچھ سفر سے اور کچھ اس انجانے خوف سے جو مسلسل اس کے سر پر مسلط تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اجنبی اس سے کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھے گا اور وہ ہاں کہہ دے گا۔ ہاں تو جناب، آپ مصنف ہیں؟ اس نے خود ہی بات شروع کر دی۔ جی ہاں۔ آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ یقین جانیے، مجھے یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی، اجنبی نے کہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ لہجے میں سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ مصنف گنے چنے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ مجھے اپنی کہانی لکھوانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کہانی ساری دنیا پڑھے، سارے لوگ جان لیں کہ میں کیسے۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ مصنف نے بے چینی پھر محسوس کی۔ آپ کیا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں کچھ۔ آپ کس قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ جس طرح کی آپ لکھوائیں گے جناب، مصنف شگفتگی سے بولا۔ کہانی کا سن کر مصنف کے سارے حواس بیدار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ فارغ تھا اور اس کے ذہن میں ابھی تک کوئی نئی کہانی یا اس کا پلان ترتیب نہیں پایا تھا۔ وہ اسے اپنی خوش بختی سمجھ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اسے کہانی مل رہی ہے۔ اسے ویسے بھی بہت شوق تھا کہ لوگ آ کر اسے اپنے حالات و خیالات بتائیں اور وہ انہیں کہانی کی صورت میں ڈھال دے، تاکہ اسے ذہن پر زیادہ زور بھی نہ دینا پڑے۔ وہ ہمتن گوش ہوا۔ کہیے نا جناب کہ آپ اپنی کون سی کہانی لکھوانا چاہتے ہیں؟ مصنف نے فوراً پوچھا۔ وہ چونکا۔ نہیں، میں اپنی کہانی نہیں، بلکہ میں تو اپنے ایک دوست کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ وہ دوست میری جان تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ اور میں ایک جان اور دو قالب تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جنونی لہجے میں بولا۔ مصنف چونکا۔ اسے اجنبی کا لہجہ ایک دفعہ پھر تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ خیر، میری طرف سے اپنی کہانی سناؤ یا اپنے دوست کی، مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو کہانی سے غرض ہے، مصنف نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ اپنے دوست کے لیے تھا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ مصنف نے لہجے میں مصنوعی ہمدردی بھرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی آواز
مصنف نے اپنے خوف کو جھٹلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کہہ کر خود کو تسلی دی اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک اوسط گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن چونکہ والدین نے اسے بہت منتوں اور دعاؤں سے حاصل کیا تھا، اس لیے اس کی پرورش بہت ناز و نام سے ہوئی۔ والدین کا وہ پہلا اور آخری چراغ تھا ان کے گھر۔ اس کے بعد کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ وہ والدین کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کا نام انہوں نے خاور رکھا۔ خاور بہت لاڈ سے پرورش پانے لگا۔ اس کا باپ تھوڑا بہت کالا علم جانتا تھا اور اس کے ذریعے اپنے حالات بدل کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت چھوٹے موٹے چلوں میں مصروف رہتا تھا۔ خاور کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے اس کے کام کے متعلق کچھ نہ پوچھتا۔ اس کے باپ کے پاس آس پاس کی عورتیں بھی آتی تھیں۔ وہ انہیں تعویذ دیتا اور ان سے پیسے بٹورتا، جس سے ان کی گزر بسر ہوتی۔ خاور کی ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی۔ وہ اکثر اس کے باپ کو اس کام سے روکتی کہ اسلام میں اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اس کی بات پر کان نہ دھرتا۔ خاور کو اپنے باپ سے بے حد پیار تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ کہ وہ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کر دیتا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ چاند نے دھیرے دھیرے بادلوں کی اوٹ سے منہ نکالا اور اپنی زرد روشنی زمین پر پھیلا دی۔ مصنف نے فوراً گھر کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے سے پہلے اجنبی پر نظر ڈالنا نہ بھولا۔ وہ چونک اٹھا۔ اجنبی سر تپا سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے کپڑوں کا کوئی سرا سمجھ نہ آتا تھا۔ کم از کم وہ قمیص شلوار تو نہ تھی، بلکہ اسے لگتا تھا جیسے مردے کو دو چار لپیٹ دی جاتی ہیں، ایسی ہی وہ دو چادریں ہوں۔ وہ بالکل اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے نقش متناسب تھے، لیکن عجیب سی سختی لیے ہوئے۔ وہ بالکل جذبات سے آری مخلوق دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر ایک ہی زاویے لیے ایک ہی رخ پر بیٹھا کسی روبوٹ کی طرح بولے جا رہا تھا۔ مصنف نے ایک جھرجھری لے کر اس سے نظریں ہٹا لی اور کوشش کی کہ آئندہ اسے نہ دیکھے۔ نہ جانے کیوں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس کے سامنے اس جیسا انسان ہی تو بیٹھا تھا اور اس کی برسوں کی خواہش پوری بھی کر رہا تھا۔ لیکن مصنف کا دل چاہا کہ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اجنبی کی آواز سنائی دی۔ اسی عیش و آرام میں خاور نے جوانی میں قدم رکھا۔ اس نے خوب قد کاٹ نکالا۔ وہ متناسب قد کاٹ کا مالک تھا، لیکن آزاد فطرت واقع ہوا تھا۔ اس کی ماں نے بہت زور لگایا کہ وہ جلد سے جلد شادی کر لے، لیکن وہ کسی قیمت پر راضی نہ ہوا۔ وہ شادی کر کے پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی اپنی زندگی کو آزاد رہ کر گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ بھی اس کے حق میں تھا اور وہ اپنے بیٹے کو اتنی جلدی شادی جیسے عمر بھر کے وبال میں پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس کی ماں کی ایک نہ چلی۔ خاور تو عیش پرستوں میں مشغول رہتا اور اس کا باپ تعویذ کنڈوں اور چلوں میں۔ آخر ایک دن اس کے باپ کو وہ نسخہ مل ہی گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ ایک چلہ تھا جو اس نے کاٹنا تھا۔ وہ زیادہ تر ایک کمرے میں ہی بند رہتا، وہیں سارے عمل کرتا۔ اس کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا تھا سوائے خاور کے۔ اس نے اس چلے کے ذریعے ایک بیر کو قابو کرنا تھا جو پھر اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے۔ چلہ ایک مخصوص تاریخ کو کاٹنا تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ ابھی وہ تاریخ نہیں آئی تھی کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی فوتگی ہو گئی۔ خاور کے باپ نے جانے سے صاف انکار کر دیا کہ صرف 2 دن بعد اس نے چلہ کاٹنا تھا اور وہاں سے اتنی جلدی واپسی ممکن نہ تھی۔ جس بات کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا تو وہ کیوں کہیں چل دیتا۔ خاور بھی جانے پر رضامند نہ تھا۔ وہ ایسے موقعوں سے دور ہی بھاگتا تھا۔ اسے ایسی جگہوں پر جانے کا قطعی شوق نہ تھا، سو اس کی ماں اکیلے ہی جانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ان دونوں باپ بیٹوں سے بہت تنگ تھی کہ ان کے مزاج اس سے قطعی نہ ملتے تھے۔ اس نے خاور کی بہت منتیں کی کہ اس بڑھاپے میں وہ اکیلی دوسرے شہر کا سفر کیسے کرے گی، لیکن خاور نے صاف انکار ہی کیے رکھا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ اس وقت واپس آیا جب اس کی ماں جا چکی تھی۔ خاور کا باپ چلے کی تیاری میں مصروف ہو گیا اور خاور اپنے عیش و آرام کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ اماوس کی رات تھی اور اس نے چلہ کاٹنا تھا۔ خاور صبح سے گھر سے غائب تھا۔ باپ نے جبراً گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا
کہ خاور نہ جانے کب واپس آ جائے، اور اپنے کمرے میں آ کر چلا کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ بہت سخت عمل تھا اور اس کی جان جا سکتی تھی، لیکن وہ اپنے کمرے کا دروازہ نہ بند کر سکا کہ خاور اسے دیکھ کر اطمینان کر لے اور پریشان نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا بہت سمجھدار ہے، وہ اسے عمل میں مصروف دیکھ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا جائے گا، اسے مخاطب نہیں کرے گا، اور اسی اطمینان نے اسے آرام سے چلا کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آس پاس سے بے نیاز ہو کر عمل میں مصروف ہو گیا۔ مصنف نے نگاہیں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند واپسی کے سفر پر گامزن تھا اور اس کی زرد روشنی ماحول کو عجیب سی کیفیت بخش رہی تھی۔ ویران اجاڑ اندھیرے گھر میں وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا اجنبی شخص اس کے سامنے نہ جانے کس کی زندگی کے راز کھول رہا تھا۔ گھر میں 3 کمرے تھے۔ مصنف نے باری باری سب کی طرف دیکھا تو نہ جانے کیوں اسے آخری کمرے کی طرف دیکھ کر ایسا لگا جیسے یہی وہ کمرہ ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، لیکن نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ تو اپنے دوست کی کہانی سنا رہا ہے، اور یہ تو اس کا اپنا گھر ہے۔ خاور کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی۔ اسے کسی سے محبت ہو گئی اور وہ بے پناہ خوش تھا۔ اس کا محبوب اسی شام اسے ایک جھلک دکھا کر اپنے گھر میں جا چھپا تھا، اور وہ بھی ابھی تک اس کی راہ میں بیٹھا تھا کہ شاید وہ ایک بار پھر آ جائے۔ لیکن جب رات کافی بیت گئی تو اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہ وہ لڑکی ذات اپنے گھر سے کیسے نکلے گی۔ وہ اپنی عقل کو کوستا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنے باپ کو یہ خوشخبری بتائے، کیونکہ اس کا باپ اس کا بہترین دوست بھی تھا۔ وہ جلدی جلدی گھر پہنچا اور اپنے باپ کو آوازیں بھی دینے لگا۔ بابا! وہ چلاتا ہوا اس کے کمرے کی طرف آ گیا، اور پھر اپنی خوشی میں اس بات سے انجان کہ اس کا باپ عمل کر رہا ہے، بھاگ کر جا کر دائرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے باپ کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی خون آلود آنکھیں کھولیں اور قہر زدہ آواز میں بولا، خاور، دائرے سے نکل جا۔ لیکن خاور نے اس کی بات پر غور نہ کیا تو وہ اٹھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے خود بھی دائرے سے باہر آ گرا۔ اس کے باپ کو تو غیر مرئی مخلوق سے سزا اسی وقت مل گئی جبکہ خاور ان کے اثرات سے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جب اس کی ماں واپس آئی تو 2 بری خبریں اس کی منتظر تھیں۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئی، اور وہ باقی سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خاور باپ کے صدمے سے حواس کھو بیٹھا ہے، اس کا باپ قدرتی موت مرا ہے۔ لیکن اصل بات کوئی نہ جانتا تھا، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی نہیں۔ خاور زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا اور اپنے باپ کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس دوہرے صدمے نے اس کی ماں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھی پاگل سی ہو گئی تھی اور سارا دن گلیوں میں چیختی چلاتی رہتی، میرے خاور کو کیا ہوا تھا؟ اس کا باپ کیسے مر گیا؟ لیکن کسی کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہ تھا۔ مصنف نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ اس کے جسم میں ساری رات بیٹھنے کی وجہ سے تشنج کی سی کیفیت تھی۔ چاند بالکل آخری دموں پر تھا۔ ستارے اپنی روشنی کھو رہے تھے کہ مصنف کو ایک سوال نے چونکا دیا جو فوراً اپنی زبان پر لے آیا۔ اگر کوئی نہیں جانتا کہ خاور کیسے مرا تو تم کیسے جانتے ہو؟ اس نے پر تجسس لہجے میں پوچھا اور اجنبی کی طرف دیکھا، لیکن گھبرا کر فوراً ہی نظر پھیر لی۔ کہانی کا عکس اس کے چہرے پر آیا تھا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن خاور تو جانتا تھا۔ اس نے آخری دم تک بہت کوشش کی کہ اپنی ماں کو بتا سکے، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ چل بسا۔ اس کی ماں بھی پاگل پن میں زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی اور 3 ماہ بعد ہی مر گئی۔ مصنف، کیا تم جانتے ہو کہ انسان کے دل میں جو خواہش بہت شدت سے پیدا ہو وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ اجنبی نے کہا۔ ہاں، مصنف نے جواب دیا۔ تو جان لو مصنف کہ خاور کے دل میں بھی مرتے دم تک خواہش زندہ تھی کہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ وہ کیسے مرا۔ اس کی موت کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا باپ، وہی باپ جو اسے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، مصنف نے کہا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ خاور کے دل میں یہ خواہش موجود تھی؟ اجنبی بولا، مجھے پتا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اس کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی جو نہ جانے کیوں مصنف کو اندر تک ہولا گئی۔
کیونکہ میں ہی خاور ہوں، اجنبی نے کہا، اور مصنف کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے ہوئے سنائی دیے۔ خوف کے مارے اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مصنف کی آنکھ فجر کی اذانوں سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگا، اور پھر اسے شدید دھچکا لگا۔ وہ اسی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے والی کرسی خالی تھی، اور اس کرسی پر ایک لفافہ اور ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ آداب، ہر دل عزیز مصنف صاحب، سلام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری کہانی ضرور لکھیں گے اور لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ کالا علم جس سے آپ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ کی اور آپ کے عزیزوں کی بھی جان لے سکتا ہے، لہٰذا اس برے فعل سے بچیں۔ آپ کی بائک ٹھیک ہو چکی ہے اور یقین جانیے کہ اب زندگی میں کبھی خراب نہ ہوگی، کیونکہ اب آپ نئی بائک خرید لیں گے۔ لفافے میں خطیر رقم موجود ہے جو کہ آپ کی ترقی کے لیے کافی ہے، اور اب آپ ایک کامیاب اور بڑے مصنف کہلائیں گے، کیونکہ پیسے کے بغیر دور جدید میں آگے بڑھنا اور شہرت پانا ممکن نہیں۔ میری کہانی ضرور شائع کرا دیجیے گا۔ فقط آپ کی آمد کا شکر گزار، خاور۔ مصنف کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ یہاں ایک لمحہ بھی رکا تو اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد بائک سنبھالے دوبارہ انہی راستوں پر گامزن تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس کا ذہن گزرے ہوئے واقعات پر غور کر کے خوف سے دہل رہا تھا، اور عقل ایک نئی کہانی مل جانے پر اجنبی مہربان کی شکر گزار تھی۔